مصدق، اور ایسا جھگڑے کرنے والا ہے کہ اس کے جھگڑے کو بھی تسلیم کیا گیا۔ یعنی جس نے قرآن کریم کو آگے رکھا، یہ قرآن کریم اس کو جنت تک لے جاتا ہے، اور جس نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا، دنیا کو آگے رکھا، قرآن کریم کی عظمت کو پیچھے رکھا، تو یہ قرآن کریم اس کو جہنم تک لے جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب سے کیسے جوڑیں۔ ہمارے نسلوں کی دین کی حفاظت اور بقا کا ذریعہ وہ مکاتب اور مدارس کا راستہ ہے۔ مکاتب و مدارس کے بغیر ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی دین محفوظ نہیں سکتا۔ واحد راستہ ہے یہ مدارس اور مکاتب کا راستہ ہے۔ بڑے فرماتے ہیں کہ بچوں کو مکتب سے جوڑو، نوجوانوں کو مسجد سے جوڑو، اور مستورات کو ہفتے واری تعلیم سے جوڑو۔ تین طبقے ہیں، امت تینوں طبقے سے مل کر بنی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اس کے اندر مرد ہی شامل نہیں ہے، خواتین ہی شامل نہیں ہے، صرف بچے ہی شامل نہیں ہیں، تینوں کا مجموعہ، تینوں کے مجموعے کا نام امت ہے۔ تو یہ امت کے تین طبقے ہیں، بچوں کا طبقہ، نوجوان اور خواتین۔ اس لیے ہمارا بچہ مکتب سے کیسے جڑ جائے؟ بچہ اگر مکتب سے جڑے گا تو میرا عزیز دوستو، نسلوں کی دین کی حفاظت کا بقا کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرے گا تو اللہ اس کی نسلوں کے اندر حافظ قرآن پیدا کرے گا۔ اگر یہی بچہ اگر کالج اور اسکول کی لائن کے اندر جائے گا تو اس کا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ آج امت ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، امت ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو مکتب سے نہیں جوڑا۔ ہم نے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو مکاتب کے نظام سے نہیں جوڑا۔ اس لیے آج طرح طرح کی نئی نئی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ فلاں کی بچی فلاں کے ساتھ چلی گئی ہمارے علاقے کے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی۔ تربیت کا راستہ وہ مدارس اور مکاتب کا راستہ ہے۔ ہم اپنے قرآن، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اُدْعُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ۔ اُدْعُ عَالِمًا، یا تو عالم بنو، او متعلمًا، یا متعلم بنو، او مستمعًا، یا علم کی باتوں کو سننے والے بنو، او محبًا، یا علماء سے محبت رکھنے والے بنو، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ، پانچویں قسم کے مت بننا ورنہ ہلاک اور برباد ہو جاؤ۔ ان تبغض العلم واهله، یہ تم علماء سے بغض رکھو۔ یہ پانچویں قسم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کلام الہی بڑا مبارک کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ قرآن کوئی وظیفے کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی قرآن کوئی مردہ ہے، کوئی رکھا ہوا ہے، کوئی یاسین پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی جادوگر کی کتاب نہیں ہے۔
کہ اس کے ذریعے سے 23 گھنٹوں کو حل کر دیا جائے، بلکہ قرآن اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کا اصل مقصد ہی ہدایت کی کتاب ہے۔ ہم رمضان المبارک میں کلام پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں کہ صاحب میں نے 2 قرآن پورے کیے، میں نے 3 کیے، میں نے 4 کیے، میں نے 5 کیے، کبھی ہم نے اس نیت سے پڑھا، ایک آیت بھی کبھی اس نیت سے پڑھی کہ ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن اصل تو ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب تو اسی ہے کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ ایسی مبارک کتاب کہ یہ سیدھے دل کے اوپر اثر کرتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تلاوت فرما رہے ہیں، زبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، بدر کی قیدیوں کے سلسلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ آپ ان کو رہا کر دیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع، قسم ہے کوہ طور کی، وہ کتاب مستور اور کھلی ہوئی صدروں کی، کھلی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور والبیت المعمور، بیت معمور کی، والسقف المرفوع بلند چھت کی، آسمان کی۔ بیت معمور اسے کہتے ہیں زمین کے اندر اس طریقے سے اللہ نے بیت اللہ بنا رکھا ہے، اسی طریقے سے آسمان میں اللہ نے بیت معمور بنا رکھا ہے۔ جس طریقے سے بیت اللہ کے اندر لوگ طواف کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے آسمان کے اوپر بیت معمور پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے ایک بار کے اندر 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جس کا ایک مرتبہ نمبر آ گیا قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا، اتنے فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں۔ والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے سمندر کی، یعنی جب قیامت کا منظر ہوگا، مفسرین نے لکھا ہے تفسیر کے اندر زمین میں جتنے بھی سمندر ہیں اللہ سب کو آگ میں تبدیل کر دے گا، سب آگ اگلنا شروع کر دیں گے۔ پھر آگے فرمایا ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب ضرور بھی ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ جب اللہ کے نبی اس آیت کے اوپر پہنچے ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب ضرور بھی ضرور واقع ہو کر رہے گا، زبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ فوراً گھبرا گئے کہ اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے صحن میں کلام اللہ شریف پڑھتے تو مکہ کی عورتیں گزرتی تو ان کے اوپر اثر ہوتا، ایسا اثر ہوتا کہ وہ فوراً ہونے لگ جاتے۔ لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ گھر کے اندر پڑھ لیا کریں، عورتوں کو پر اثر ہوتا ہے۔ مکہ کے اندر پلاننگ ہو رہی ہے، محمد ابن عبداللہ ایسا کلام لوگوں کے اوپر پڑھتے ہیں، جو ان کا کلام سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ ولید ابن مغیرہ نے مشورہ کیا کہ ان کو جادوگر کہا جائے، ان کو ساحر کہا جائے، ان کو مجنون کہا جائے، ان کو کیا کہا جائے؟ کسی نے کیا رائے دی، کسی نے کیا رائے دی؟ کہا کہ حاجیوں کا قافلہ آنے والا ہے، یہ ان کو کلام سنائیں گے تو وہ سب ان کے ہو جائیں گے، ان کا کلام لوگوں کے اوپر اثر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زباد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ قبیلہ عبد شمو کے رہنے والے تھے، مکہ کے اندر آئے حاجیوں کے قافلے کے ساتھ۔ مکہ والوں نے، کفار مکہ نے کہا کہ زباد بن ثعلبہ آپ اپنے
آپ اپنے قبیلے کے بڑے ہوشیار آدمی معلوم ہوتے ہو، آپ لوگوں کا علاج کرتے ہو مرگی کا۔ زمار ابن ثعلبہ ایک شخص ہے محمد ابن عبداللہ، آپ ان سے مت ملنا، وہ لوگوں کو جادوگر بنا رہے ہیں، ان کا کلام لوگوں کے اوپر اثر کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، زمار ابن ثعلبہ نے فرمایا ایسا کیسا آدمی ہے؟ وہ تو میرا دوست ہے، جب بھی میں آتا ہوں میں اس سے مل کر جاتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا۔ اللہ کے نبی کے پاس گئے، کہنے لگے اگر محمد ابن عبداللہ اگر آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے تو میں آپ کا علاج کر دوں۔ لوگ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زمار ابن ثعلبہ جو بات آپ کہنا چاہتے تھے کہ آپ کہہ چکے۔ زمار ابن ثعلبہ نے فرمایا ہاں میں کہہ چکا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ جب آپ نے اس خطبے کو پڑھا تو زمار ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، رضی اللہ عنہ بنے نہیں تھے، کہنے لگے یہ بہت عمدہ معلوم ہوتا ہے یہ کلام، آپ ایک مرتبہ واپس کہیے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ دہرایا، پھر کہا کہ دوبارہ کہیے۔ اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ پڑھا تو کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور کہنے لگے واللہ لقد سمعت قول الشعراء، اللہ کی قسم یہ شاعروں کا کلام نہیں ہے، وقول الکہنہ یہ کوئی کاہنوں کا کلام نہیں ہے، وقول السحرہ یہ ساحروں کا کلام نہیں ہے، یہ کلام تو کلام الہی ہے جو سمندر کی گہرائیوں کو لیا ہوا ہے۔ یہ کلام ایسا کلام ہے اس کو جتنی عظمت سے پڑھیں گے اللہ اتنا ہی ہمارے فرمانوں کو چڑھاتا چلا جائے گا۔ اس کی عظمت دل میں نہیں ہوگی تو میرے عزیز دوستو، اس کی عظمت دل میں نہیں ہوگی تو اس کا یاد کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ کلام اللہ شریف ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اس لیے اس کو جتنی عظمت سے پڑھیں گے۔ روایت میں آتا ہے جو ماں باپ اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں، اللہ ناظرہ قرآن پڑھانے کی برکت سے ماں باپ کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے اقرا ورتقی ورتل یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ جنت کے دروازوں کو چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے دروازوں کو چڑھتا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخری آیت تقرأها، تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی۔ یہ قرآن کریم کی عظمت اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیں، ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو مدارس کی لائن سے جوڑیں، اپنے بچوں کو مکاتب کی لائن سے جوڑیں۔ اللہ معاف فرما، اسکول کے لیے ہم پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہیں، ٹیکسی لگانے کو تیار ہیں اور فری وقت میں اس کو ٹیوشن بچے کو بھیجنے کو تیار ہیں، وہاں کے اخراجات برداشت کرنے کو تیار ہیں، لیکن مدارس کا وقت آتا ہے، مکاتب کے اندر ضرورت رہتی ہے، ہمارے سے اللہ معاف فرما بچوں کی فیس تک نہیں نکلتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اہمیت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ ہم کبھی مکاتب کے اندر اپنے مکتب میں جا کر استاد سے معلوم تک نہیں کرتے ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، ہمارے بچے نے کتنی تعلیم حاصل کی۔ اسکول میں تو جس وقت بلاتے ہیں فوراً اتنی اہمیت اسکول کی بیٹھی ہوئی ہے کہ فوراً اسکول کے اندر جاتے ہیں، جب بلاتے ہیں جب جاتے ہیں۔ مکاتب کی اہمیت ہمیں اپنے اندر بٹھانی پڑے گی، بچوں کا جائزہ ہمیں خود کو لینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ صاحب بچہ مدرسہ جا رہا ہے تو جانے دو، اس کا ڈریس کا پتہ نہیں، اس کی ٹوپی کا پتہ نہیں، اس کے بیگ کا پتہ نہیں۔
قرآن کریم کو جتنی عظمت سے پڑھا جائے گا اتنی ہی جلدی قرآن کریم دل کے اوپر اثر کرے گا. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو خود مکتب کی اس کی فکر کرے. ہمارا بچہ مکتب سے کیسے جڑ جائے، ہمارے بچے کی آخرت کیسے بن جائے، ہمارا بچہ دیندار کیسے بن جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کا کوئی اسکول کی پڑھائی پر نہ قبر کے اندر نہ اسکول کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ کسی ڈگری کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہاں تو اعمال کا سکہ چلے گا اور قرآن کریم سر کی طرف سے حفاظت کرے گا. قرآن کریم کو اگر محفوظ کرا ہوگا تو قرآن کریم سر کی طرف سے حفاظت کرے گا. سر کی طرف سے اگر عذاب آئے گا تو قرآن کریم حفاظت کرے گا. اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیں قرآن کریم سے لگاؤ پیدا کرنا ہے. دوسری بات شب برات ہے. یہ جاگنے کی رات نہیں ہے بلکہ یہ رات عبادت کی رات ہے. جتنا ہو سکے نفل عبادت کریں. اجتماعی عبادت کہیں سے ثابت نہیں ہے. لوگوں کے اندر غلط رواج چلا ہوا ہے. روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ اور استغفار کو کثرت سے بڑا کرو. شیطان کو جو ہلاک کرنے والی چیز ہے وہ لا الہ الا اللہ اور استغفار ہے. شیطان کہتا ہے میں نے جو لوگوں کو میں نے جو برباد کیا، ہلاک کیا، وہ میں نے گناہوں کی وجہ سے کیا، اور لا الہ الا اللہ اور استغفار نے مجھے ہلاک اور برباد کر دیا. تو میں نے لوگوں کو ہوائے نفس کے اوپر ڈال دیا. ہوائے نفس یعنی آدمی بدعت کو دین سمجھ کر، ہدایت سمجھ کر آدمی عمل کرتا ہے. ہوائے نفس کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے. بدعت کو ہدایت سمجھ کر انسان عمل کرتا ہے اور یہ آدمی کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں کے اندر ڈالا تو گناہوں کے اندر ڈالا تو لوگوں نے لا الہ الا اللہ اور استغفار کے ذریعے سے مجھے ہلاک اور برباد کر دیا. تو میں نے لوگوں کو کیا کرا، انسانوں کو ہوائے نفس کے اوپر ڈال دیا، یعنی بدعات کے اندر ان کو مبتلا کر دیا. وہ بدعات کے اندر اس طریقے سے مبتلا ہوئے کہ وہ دین سمجھ کر اس عمل کو کرنے لگے. آج یہی ہو رہا ہے، آج امت کا حال یہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ شب برات کے موقع پر زندگی میں ایک مرتبہ جنت البقیع قبرستان تشریف لے گئے، وہ بھی چھپ کر کے گئے. آج ہم دیکھیں ہمارے قبرستانوں کا کیا حال ہے. ہم نے لائنیں لگا دی اور قبروں کو پر پھول چڑھانا، قبرستان کو آباد کرنا، چراغ جلانا کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ بدعت ہے اور ہم اس کو ہدایت سمجھ کر اس کام کو کر رہے ہیں. اور دنوں میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی. شب برات کے اوپر تو جانا صاحب لازمی اور ضروری فرض کا درجہ رکھتا ہے. یہ بہت غلط فہمی کی بات ہے. ہمیں اپنے ذہنوں کو صاف کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی زندگی میں ایک مرتبہ شب برات کے موقع پر گئے ہیں جنت البقیع کے اندر، وہ بھی چھپ کر کے گئے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس میں سو رہی تھی، آپ نے ان تک کوئی طلع نہیں کری. جب آپ نے دیکھا اما عائشہ نے کہ اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی کو تلاش کرنے گئی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی جنت البقیع کے اندر ہے. اس کے بعد بھی آپ کے پاس شب برات آئی، آپ نے کبھی شب برات کے اوپر اس کے بعد آپ گئے، روایتوں میں ملتا ہی نہیں ہے. اور آج ہم اللہ معاف فرما ایسے چراغا اور حلوے اور طرح طرح کی رسومات کے اندر دین سمجھ کر ایسا مبتلا ہوئے. شیطان نے ہمارے اوپر ایسا حملہ کیا. شیطان کہتا ہے کہ میں نے گناہوں میں لگایا تو لا الہ الا اللہ اور استغفار کے ذریعے سے لوگوں نے مجھے ہلاک اور برباد کر دیا، اور میں نے لوگوں کو ہوائے نفس کے اوپر ڈال کر لوگوں کو ہلاک اور برباد کر دیا. ہوائے نفس میں نے بدعات کے اندر ایسا لوگوں کو ڈال دیا کہ وہ دین کا کام سمجھ کر اس کام کو کرنے لگتا ہے. بہت سی جگہ دیکھا جاتا ہے کہ صاحب اجتماعی نماز پڑھی جائے،
اجتماعی نماز کا کہیں سے ثبوت نہیں ہے. اس لیے ہم اپنے علماء سے معلوم کریں، ان کی رہبری ہمارے لیے ضروری ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء